الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، آپ اس وقت میرے چینل سجاد نظامی ورلڈ پہ سن رہے ہیں سیرت مصطفیٰ مکمل۔ ایک پارٹ سے لے کے 16 پارٹ ہو چکے ہیں اور آج 17واں پارٹ یعنی کہ 17واں پارٹ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر کرنے جا رہا ہوں۔ آئیے یہاں سے میں شروع کرتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش و اپیل ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن آن کر لینا سب سے پہلے ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد جتنا ہو سکے اپنے دوستوں احباب میں شیئر کریں، کیونکہ اگر سیرت مصطفیٰ کا واقعہ اگر آپ نے شیئر نہیں کیا تو شاید کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی آئیڈیا اور ویڈیوز آپ کو پھر شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے شیئر کریں یا نہ کریں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ شروع کرتا ہوں میں 17واں پارٹ سیرت مصطفیٰ کا، سنیے۔ ازواج مطہرات کے مکانات سے شروع کرتا ہوں میں۔ مسجد نبوی کے متصل آپ نے ازواج مطہرات کے لیے حجرے بھی بنوائے۔ اس وقت تک حضرت بی بی سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نکاح میں تھیں، اس لیے 2 ہی مکان بنوائے۔ جب دوسری ازواج مطہرات آتی گئیں تو دوسرے مکانات بنتے گئے۔ یہ مکانات بھی بہت ہی سادگی کے ساتھ بنائے گئے تھے۔ 10 ہاتھ لمبے، 6-7 ہاتھ چوڑے کچی اینٹوں کی دیواریں، کھجور کی پتیوں کی چھت، وہ بھی اتنی نیچی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو لیتا۔ دروازوں میں کباڑ بھی نہ تھے، کمبل یا ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کاشان نبوت جس کی آستانہ بوسی اور دربانی جبرائیل علیہ السلام کے لیے سرمایہ سعادت اور باعث افتخار تھی۔ اللہ اللہ! وہ شہنشاہ کونین جس کو خالق کائنات نے اپنا مہمان بنا کر عرش اعظم پر مسند نشین بنایا اور جس کے سر پر اپنی محبوبیت کا تاج پہنا کر زمین کے خزانوں کی کنجیاں جس کے ہاتھوں میں عطا فرما دی، اور جس کو کائنات عالم میں قسم قسم کے تصرفات کا مختار بنا دیا، جس کے زبان کا ہر فرمان کن کی کنجی، جس کی نگاہ کرم کے ایک اشارے نے ان لوگوں کو جن کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہار رہتی تھی انہیں اقوام عالم کی قسمت کی لگام عطا فرما دی۔ اللہ اکبر! وہ تاجدار رسالت جو سلطان دارین اور شہنشاہ کونین ہیں، ان کی حرم سرا کا یہ عالم، اے سورج بول، اے چاند بتا، تم دونوں میں اسی زمین کے بے شمار چکر لگائے ہیں، مگر کیا تمہاری آنکھوں نے ایسی سادگی کا کوئی منظر کبھی بھی اور کہیں بھی دیکھا ہے؟ اب مہاجرین کے گھر کون سے تھے اور کیسے تھے سنیں۔ مہاجرین جو اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے، ان لوگوں کی سکونت کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے قرب و جوار میں ہی انتظام فرمایا۔ انصار نے بہت بڑی قربانی دی کہ نہایت فراخ دلی کے ساتھ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے مکانات اور زمینیں دیں اور مکانوں کی تعمیرات میں ہر قسم کی امداد بہم پہنچائی، جس سے مہاجرین کی آباد کاری میں بڑی سہولت ہو گئی۔ سب سے پہلے جس انصاری نے اپنا مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہبہ کے نظر کیا، اس خوش نصیب آدمی کا نامی حضرت حارثہ بن نعمان ہے۔ چنانچہ ازواج مطہرات کے مکانات اور حارثہ بن نعمان ہی کی زمین میں بنائے گئے۔ سبحان اللہ! اب دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے، سنیں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح تو ہجرت سے قبل ہی مکہ میں ہو چکا تھا، مگر ان کی رخصتی ہجرت کے پہلے ہی سال مدینہ میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ دودھ سے لوگوں کی دعوت ولیمہ فرمائی۔ سبحان اللہ! اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ولیمہ جو ہے میرے آقا کی بہت پیاری سنت ہے۔ آگے سنیں، اب اذان کی ابتدا کیسے ہوتی ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر تو مکمل ہو گئی، مگر لوگوں کو نمازوں کے وقت
جمع کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے نماز باجماعت کا انتظام ہوتا۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا۔ بعض نے نمازوں کے وقت آگ جلانے کا مشورہ دیا، بعض نے ناقوس بجانے کی رائے دی، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ان طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ ہر نماز کے وقت کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو پوری مسلم آبادی میں نماز کا اعلان کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ نمازوں کے وقت لوگوں کو پکار دیا کریں۔ چنانچہ وہ الصلاۃ جامعۃ کہہ کر پانچوں نمازوں کے وقت اعلان کرتے تھے۔ اسی درمیان میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ اذان شرعی کے الفاظ کوئی سنا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کو بھی اسی قسم کے خواب نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو من جانب اللہ سمجھ کر قبول فرمایا اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم بلال کو اذان کے کلمات سکھا دو کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے شرعی اذان کا طریقہ شروع ہو گیا جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، اور وہیں سے وہ شروع ہو گیا۔ جو آج اذان ہو رہی ہے یہ اذان اسی طریقے سے شروع ہوئی تھی۔ اب آگے سنتے ہیں انصار و مہاجر بھائی کیسے۔ حضرات، مہاجرین چونکہ انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں بالکل خالی ہاتھ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، اس لیے پردیس میں مفلسی کے ساتھ وحشت و بیگانگی اور اپنے اہل و عیال کی جدائی کا صدمہ محسوس کرتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ انصار نے ان مہاجرین کی مہمان نوازی اور دلجوئی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، لیکن مہاجرین دیر تک دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ سے اپنے دستے بازو کی کمائی کھانے کے خوگر تھے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ مہاجرین کی پریشانی کو دور کرنے اور ان کے لیے مستقل ذریعہ معاش مہیا کرنے کے لیے کوئی انتظام کیا جائے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ انصار و مہاجرین میں رشتہ اخوت ہے، بھائی چارہ قائم کر کے ان کو بھائی بنا دیا جائے تاکہ مہاجرین کے دلوں سے اپنی تنہائی اور بے کسی کا احساس دور ہو جائے، اور ایک دوسرے کے مددگار بن جانے سے مہاجرین کے ذریعہ معاش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ چنانچہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں انصار و مہاجرین کو جمع فرمایا۔ اس وقت تک مہاجرین کی تعداد 45 یا 50 تھی۔ حضور علیہ السلام نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ پھر مہاجرون و انصار میں سے دو شخص کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہی یہ رشتہ اخوت بالکل حقیقی بھائی جیسا رشتہ بن گیا۔ چنانچہ انصار نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کر اپنے گھر کی ایک چیز سامنے لا کر رکھ دی اور کہہ دیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ان سب سامانوں میں آدھا آپ کا اور آدھا حصہ ہمارا ہے۔ حد ہو گئی کہ حضرت سعد بن زید بن ربیع انصاری جو حضرت عبد الرحمن بن عوف مہاجر کے بھائی قرار پائے تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میری ایک بیوی جسے آپ پسند کریں میں اس کو طلاق دے دوں اور آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اس میں شک نہیں کہ انصار کا یہ ایثار ایک ایثار اور ایسا بے مثال شاہکار ہے کہ اقوام عالم کی تاریخ میں اس کی مثال شکل مشکل سے ہی ملے گی۔ مگر مہاجرین نے کیا طرز عمل اختیار کیا کہ یہ بھی ایک قابل تقلید تاریخی کارنامہ ہے۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مخلصانہ پیشکش کو سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکریہ کے ساتھ یہ کہا
کہ اللہ تعالیٰ یہ سب مال و متاع اور اہل و عیال آپ کو مبارک فرمائے۔ مجھے تو آپ صرف بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ انہوں نے مدینہ کے مشہور بازار قینقاع کا راستہ بتا دیا۔ قینقاع کا راستہ بتا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور کچھ گھی کچھ پنیر خرید کر شام تک بیچتے رہے۔ اسی طرح روزانہ وہ بازار جاتے رہے اور تھوڑے ہی عرصہ میں وہ کافی مالدار ہو گئے اور ان کے پاس اتنا سرمایہ یعنی اتنی دولت اکٹھی ہو گئی، جمع ہو گیا کہ انہوں نے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا۔ جب یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے بیوی کو کتنا مہر دیا؟ عرض کیا کہ 5 درہم برابر سونا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائے، تم دعوت ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اور رفتہ رفتہ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت میں اتنی خیر و برکت و ترقی ہوئی کہ خود ان کا قول ہے کہ میں مٹی کو چھو دیتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے۔ منقول ہے کہ ان کا سامان تجارت 700 اونٹوں پر لد کر آتا تھا، اور جس دن مدینہ میں ان کا تجارتی سامان پہنچتا تھا تو تمام شہر میں دھوم مچ جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دوسرے مہاجرین نے بھی دکانیں کھول لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قینقاع کے بازار میں کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے مہاجرین نے بھی چھوٹی بڑی تجارت شروع کر دی۔ غرض باوجود دی کہ مہاجرین کے لیے انصار کا گھر مستقل مہمان خانہ تھا، مگر مہاجرین زیادہ دنوں تک انصار پر بوجھ نہیں بنے، بلکہ اپنی محنت اور بے پناہ کوششوں سے بہت جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ مشہور مورخ اسلام حضرت علامہ ابن عبد البر علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ یہ عقد مواخات بھائی چارہ کا معاہدہ تو انصار و مہاجرین کے درمیان ہوا، اس کے علاوہ ایک خاص عقد مواخات مہاجرین کے درمیان بھی ہوا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو دوسرے مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت طلحہ و حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عثمان و حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جب بھائی چارہ ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، آخر میرا بھائی کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرت، یعنی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ میرے سرکار نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہودیوں سے معاہدہ ہوتا ہے تو سن لیں، مدینہ میں انصار کے علاوہ بہت سے یہودی بھی آباد تھے۔ ان یہودیوں کے 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر، قریظہ مدینہ کے اطراف میں آباد تھے اور نہایت مضبوط محلات اور مستحکم قلعے بنا کر رہتے تھے۔ ہجرت سے پہلے یہودیوں اور انصار میں ہمیشہ اختلاف رہتا تھا اور وہ اختلاف اب بھی موجود تھا، اور انصار کے دونوں قبیلے اوس و خزرج بہت کمزور ہو چکے تھے، کیونکہ مشہور لڑائی جنگ بعاث میں ان دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار اور نامور بہادر آپس میں لڑ کر قتل ہو چکے تھے، اور یہودی ہمیشہ اس قسم کی تدبیروں اور شرارتوں میں لگے رہتے تھے کہ انصار کے یہ دونوں قبائل ہمیشہ ٹکراتے رہیں اور کبھی بھی متحدد نہ ہونے پائیں۔ ان وجوہات کی بنا پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور مسلمانوں کے آئندہ تعلقات کے بارے میں ایک معاہدہ کی ضرورت محسوس فرمائی، تاکہ دونوں فریق امن و سکون کے ساتھ رہیں اور آپس میں کوئی تصادم اور ٹکراؤ نہ ہونے پائے۔ چنانچہ آپ نے انصار اور یہود کو بلا کر معاہدہ کی ایک دستاویز لکھوائی، جس پر دونوں فریقوں کے دستخط ہو گئے۔ اس معاہدہ کی دفعات کا خلاصہ حسب ذیل ہے: خون بہا جان کے بدلے جو مال دیا جاتا ہے، اور فدیہ قیدی کو چھڑانے کے بدلے جو رقم دی جاتی ہے، اس کا طریقہ پہلے سے چلا آتا ہے، اب بھی وہ قائم رہے گا۔ نمبر 2، یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی، ان کے مذہبی رسوم میں کوئی دخل اندازی
نہیں کی جائے گی۔ یہودی اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ نمبر 4، یہودی یا مسلمانوں کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔ نمبر 5، اگر مدینہ پر کوئی حملہ ہوگا تو دونوں فریق مل کر حملہ آور کا مقابلہ کریں گے۔ نمبر 6، کوئی فریق قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دے گا۔ نمبر 7، کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا فریق بھی اس مصالحت میں شامل ہوگا، لیکن مذہبی لڑائی اس سے مستثنیٰ رہے گی۔ سیرت ابن ہشام جلد 4 صفحہ نمبر 501 صفحہ نمبر 502 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پارٹ سیرت مصطفیٰ کا 17واں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بس میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو خوش رکھے۔ جو اس سیرت مصطفیٰ کا واقعہ ملاحظہ کر رہے ہیں، اللہ ان سب کی آرزوں کو پورا کرے۔ اللہ آپ سب کی عمروں میں پناہ برکتیں فرما کر آپ سب کے کاروبار میں رزق میں بھی پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ یہ 17واں پارٹ تھا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ 18ویں پارٹ میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ حضرت سلمان فارسی اب مسلمان ہوں گے 18ویں پارٹ میں، اور مدینے کے لیے میرے آقا، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا دعا کریں گے۔ چلیے میں ملتا ہوں 18ویں پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ چینل پہ ہر روز سیرت مصطفیٰ کا ایک پارٹ۔ اللہ حافظ دوستو۔